الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گزشتہ پارٹ 1 میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ جب انسان بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر کے وضو کرتا ہے تو جب تک وہ باوضو ہوتا ہے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے سماعت کیا تھا کہ جب انسان ایک بار بسم اللہ شریف پڑھے تو 10,000 اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10,000 اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10,000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ بسم اللہ کی فضیلت اور برکت سے کیسے ایک یہودی بچی کی جان بچ جاتی ہے اور اس کے قتل کا ارادہ کیسے منسوخ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم بسم اللہ شریف کی ایک ایسی فضیلت کو بیان کریں گے جو بہت ہی حیرت انگیز اور تمام فضیلتوں کا مجمع ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے ایک زہر قاتل صاحب بسم اللہ کی برکت سے قبضے میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے انسان جب بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو 24 گھنٹے اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنی عنوان کی طرف آئیں، آپ سے گزارش ہے ناظرین اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل دا پاور آف نالج کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں کل 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض رسولوں اور بعض نبیوں کو جو کتاب اور صحیفے نازل فرمایا جن کی کل تعداد 104 کی ہے، جن میں سے 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر نازل ہوا اور 30 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ 4 کتابیں جو بہت مشہور ہے ان میں سے توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور قرآن مجید جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام کتبوں اور تمام صحیفوں کے مضامین کو، ان کے متنوں کو، ان کے فضائل و کمالات کو، ان کے برکات کو، سب چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ بلفظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام 100 صحیفوں اور تمام وہ 3 کتابوں کے نچوڑ کو، ان کے مضامین کو، ان کے برکتوں کو، ان کے کمالات کو، سب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ، سورہ فاتحہ کا مضمون اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ شریف میں رکھ دیا ہے۔ اور بسم اللہ شریف کی تمام فضیلتوں، ان کے برکتوں، ان کے مضامین کو، ان کے متنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کی باں میں رکھ دیا۔ اور بسم اللہ شریف کی تمام فضیلتوں، اس کے برکتوں، ان کے مضامین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کے با کے نقطے میں رکھ دیا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نہ صرف بسم اللہ شریف کی فضیلت کا اندازہ ہوا، اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ علی کرمہ اللہ الوجہ الکریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا علم سے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ کل 19 ہیں۔ تو جب کوئی انسان ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک ایک حرف کے بدلے میں ایک ایک عذاب کا فرشتہ دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی انسان مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو امید ہے کہ اس کی برکت سے 19 حروف کی برکت سے 19 فرشتے عذاب کے دور ہو جائیں۔ اور تفسیر نعیمی میں ایک خوبی یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک دن میں کل 24 گھنٹے ہوا کرتے ہیں۔ 5 گھنٹے تو 5 نمازوں نے گھیر رکھے ہیں، باقی بچے 19 گھنٹے، تو 19 گھنٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروفوں نے گھیر رکھا ہے۔ یعنی جو کوئی 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھے گا تو 5 گھنٹہ اس کو عبادت میں شمار کیا جائے گا، اور 5 گھنٹہ اس کے گناہ جھڑتے رہیں گے۔ اور جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس 19 حروف کے برکت سے اس کو 19 گھنٹہ عبادت میں شمار کیا جائے گا، اور اس کے 19 گھنٹہ گناہ جھڑتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ صرف آپ بسم اللہ شریف کا ورد کریں، اس کا ذکر کریں، آپ کو 19 گھنٹہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو دیکھا ناظرین، بسم اللہ شریف کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ جب کوئی انسان ایک بار بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اسے بے پناہ ثواب اور بے پناہ اجر دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ بسم اللہ شریف کا سناتے ہیں جس سے آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یہ واقعہ فیضان سنت صفحہ نمبر 44 میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ واقعہ نزہۃ المجالس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور وہ شخص ایک سانپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سانپ نے دیکھا تو کہنے لگا
کہ یا نبی اللہ اس شخص سے کہہ دے کہ یہ مجھ کو پکڑنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ میرے اندر بہت ہی زیادہ خطرناک زہر ہے، جب میں کسی کو ڈستا ہوں تو پھر اس کو بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جب سانپ کے گفتگو کو سنا تو اس شخص سے کہا کہ اے شخص، اس سانپ کو پکڑنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اس میں بہت زیادہ زہر قاتل ہے کہ جب یہ سانپ جب کسی کو ڈستا ہے تو پھر اس کو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے نصیحت فرمایا اور چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوتا ہے اور آپ کی ملاقات اسی شخص سے ہو جاتی ہے جو سانپ پکڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، کیا تم نے سانپ کو پکڑا تھا یا اسے تم نے چھوڑ دیا؟ اس شخص نے سانپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سانپ کی طرف دیکھا تو سانپ مارے شرم کے اپنا سر اپنی دم کی طرف چھپا لیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اس شخص نے مجھے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں پکڑا ہے۔ آج میں جو اس کے قبضے میں ہوں، آج میں جو اس کے پٹاری میں بند ہوں، میں جو قید ہو چکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے مجھے پکڑا ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے نہ پکڑا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کے قبضے میں نہیں آیا ہوتا۔ تو دیکھا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے ایک زہریلا سانپ بھی قبضے میں آ جاتا ہے، اس زہریلا سانپ کا زہر بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم عاشقان مصطفیٰ و اولیاء بسم اللہ شریف پڑھیں گے، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، تو یقیناً ہمارا کھانا بھی وہ پیٹ میں ہمارا نور ہو جائے گا، اور جو بھی اس قسم کے کھانے ہوں گے جس سے ہمیں نقصان ہو تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ، جو بھی جائز امور ہو اس کے کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگلے تیسرے پارٹ میں ہم بتائیں گے بسم اللہ شریف کا اور دلچسپ واقعہ۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔